حامل قرآن پیپل آف دا قرآن کیسے ہونا چاہیے؟ فضیل بن ایاس کہتے ہیں کہ حامل قرآن ایسے ہے جیسے کہ اسلام پر ہم مطلب اٹھانے والے، مطلب دس از لائک دے آر کمپلیٹلی دے آر دا ون لائک ایوری بڈی ول لک فارورڈ ٹو. اس کو قرآن کی تعظیم کو رکھنا، مطلب دس از لائک ان لوگ تعظیم بھی کریں گے اور کچھ چیزیں ڈوز بھی کریں گے اور ڈونٹس بھی کریں گے. تو اس میں بتایا گیا ہے کہ ایک تو جو بات سیکھے اس کو محفوظ رکھنا ہے، اینڈ دا سیکنڈ پوائنٹ از غفلت کرنے والوں کے ساتھ غفلت اختیار نہیں کریں گے. ریممبر دس تھنگ. سو دوز ہو آر حامل قرآن، جو پیپل آف دا قرآن ہے، کیا ہے؟ دے ول بی لائک ڈوئنگ دا تعظیم اینڈ آلسو محفوظ کریں گے قرآن کو، اینڈ آلسو دا غفلت نہیں کریں گے. اور لو کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو آپ کا ٹائم ویسٹ کرے تو ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے. مطلب اگر سمجھیے کہ کوئی بھی پرسن ہے، فیملی والے بھی ہے یا کوئی بھی ہے، تو کیا کرنا ہے؟ ہم حامل قرآن کیا کرنا چاہیے؟ ان کے اوپر حامل قرآن والوں کا رنگ چڑھنا چاہیے، نہ کہ صفت اللہ کا رنگ، نہ کہ ان کا رنگ ایڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے حامل قرآن. پھر آگے فرمایا جاتا ہے کہ قرآن پڑھنے کے باوجود سنگ دل. یہ جو بات اس میں بیان کی گئی ہے کہ ایون دو انسان قرآن پڑھتا ہے لیکن پھر بھی کیا ہے؟ اس کا دل سنگ دل ہے، اس کے دل میں مطلب کائنڈ آف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کا ہارڈ ہارٹیڈ ہے وہ پرسن، ایون دو قرآن پڑھنے کے باوجود. سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان قریب یہ قرآن کچھ لوگ کے سینوں میں بوسیدہ ہو جائے گا. مطلب بوسیدہ جیسا کس طرح اس میں مثال دی جا رہی ہے؟ جیسے کہ کپڑا بوسیدہ ہو کر پھٹ جاتا ہے. وہ اس قرآن کو پڑھیں گے لیکن اس میں کوئی لطف اور لذت نہیں پائیں گے. مطلب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. وہ قرآن پڑھیں گے لیکن جیسے کپڑے آپ کبھی دیکھیں بہت زیادہ اگر بوسیدہ ہو گئے تو لٹرلی وہ کیا ہو جاتے؟ پھٹ جاتے. تو ویسی ہی ان کے اندر وہ لذت نہیں رہیں گی، وہ ان کے اندر وہ چاشنی نہیں رہیں گی. اور پھر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے دلوں پر بھی کوئی اثر نہیں ہوگا اور ان کے عمل میں بھی کوئی چینج نہیں آئے گا. ان کے اندر لالچ بھی ہوگا اور ان کے اندر لائک خوف نہیں ہوگا. کیونکہ قرآن کے بارے میں ہم کیا سیکھتے کہ اگر یہ جبل اگر پہاڑ پہ بھی اتار جاتی تو پہاڑ بھی کیا ہوتا؟ دب جاتا. تو یہ سورۃ الحشر میں پڑھ چکے ہیں نا. تو یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ ایون دو حامل قرآن ہے، قرآن پڑھ کے بھی ان کا دل سخت ہے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، آگے یہ بھی بات بیان کی جا رہی ہے کہ جیسا کہ اندر ان کے ایک شوق اور ایک لذت پیدا ہونے چاہیے. جب قرآن پڑھتے تو آپ کے اندر کیا ڈیولپ ہوتا؟ اور شوق ڈیولپ ہوتا، اور سیکھنا چاہتے اور سیکھنا چاہتے. اور اس کی منزل کا ہے خبر تک نا. انسان جب پیدا ہوتا مہد سے لے کے لحد تک تو وہ پڑھتے ہی جاتا، سیکھتے ہی جاتا، اور اس کے اندر اس کو ایک ڈوز اینڈ ڈونٹس جب سیکھتا اور اس کے اندر تدبر کرتا. یہ سارے مرحلے ہم دیکھ چکے کہ قرآن ریسیٹیشن کیسا کرنا، تدبر کیسا کرنا، عمل کیسا کرنا، اینڈ دین وی آر آلموسٹ ان دا اینڈ آف ڈوئنگ دا پھیلانا. اگر وہ عمل میں کوتاہی کرے گا تو کہے گا کہ ہم عنقریب جنت تک پہنچ جائیں گے، اور اگر عمل نہیں کرے گا، مطلب دے آر تھنکنگ کہ وہ عمل نہیں کرے گا، کوتاہی کرے گا، اس کے اندر وہ لیک کریں گا وہ چیزیں. کیوں؟ جب قرآن اندر نہیں جاتی تو کیا ہوتا؟ ہیو یو ایور سین کہ اب سمجھیے کہ کوئی پتھر ہے، پتھر کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں تو پتھر کے باہر ہی رہتا وہ، لیکن جو کچی مٹی رہتی نا، جیسے سمر میں اور اسپرنگ میں یہ چیز آپ اچھی طرح سمجھتے، جب اسپیشلی گارڈننگ کرتے تو پانی کیا ہوتا؟ اس کے اندر پورا ایبزارب ہو جاتا جو مٹی رہتی.
تو ویسے ہی اگر کسی کا دل ایسا سنگ ہو گیا جیسے کہ پتھر کی طرح، سورہ بقرہ میں یہ پڑھ چکے نا، کسی کے دل ایسے ہو جائیں گے پتھر سے بھی زیادہ، اور پتھر بھی پھٹ جاتا کیونکہ اس کے اوپر پانی گرتا، لیکن کسی کا دل اتنا سنگ دل ہو گیا کہ اس کے اندر وہ چیز جاری نہیں، اچھی بات اندر نہیں جاری، تو اس کے اندر وہ جو ایک لذت آنا ہے وہ نہیں آ رہی۔ اور قرآن سے پھرنے والے اور اس کے اوپر کیا ہوگا 99 مطلب 99 اس کے اوپر جو سنیکس ہیں نا مسلط کیے جائیں گے۔ دیکھیے جتنا قرآن سیکھنے والے کے لیے وعید ہے نا، وعید مطلب ڈراوا وارننگ ہے، مطلب سیکھنے کے بعد عمل آنا ضروری ہے، نہیں تو یہ نارمل کتاب نہیں ہے، کوئی ایسی دنیاوی کتاب نہیں ہے، یہ سیکھ کے عمل کرنے کی کتاب ہے۔ محمد بن سامک سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ کتنے ہی اللہ کی یاد دلانے والے اللہ کو بھول جانے والے ہیں، مطلب کتنے لوگ یو لک فارورڈ کہ کوئی انسان اللہ کو یاد دلانے والا ہے بٹ دے دیم سیلف اللہ کو بھول گئے، اور کتنے ہی اللہ کے بارے میں ڈرانے والے ہیں اور اللہ کے بارے میں ڈراتے ہیں اور حسرت کرتے ہیں، مطلب وہ لوگ یہی چیز میں ہیں کہ قرآن سیکھنا سمجھنا اللہ کے بارے میں، اور کتنے ہی اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور خود بھول جاتے ہیں، مطلب they are inviting for the propagating of the Quran but themselves بھول جا رہے ہیں، اور کتنے ہی اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں اور اللہ کی آیتوں سے نکل جانے والے، مطلب یہ لوگ تلاوت کر رہے ہیں لیکن پھر وہی والی بات ہے ان کے اندر نہیں جاری، تو یہ سارے چیزیں بیان کیے گئے ہیں۔ اور آگے پھر جو میں ابھی بتائی تھی کہ جو ڈراوے ہے جس طرح کی ان کو پنشمنٹ ملیں گی، کیونکہ when you learn something you are supposed to implement it، لیکن ان لوگ لرن کر رہے ہیں، اگر امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے کیا ہے، ایک ڈراوا ہے اور اس کے لیے ایک پنشمنٹ بھی ہے۔ امام اجری کہتے ہیں وہ قرآن میں غور کرتے ہیں تاکہ اپنے نفس کو ادب سکھا سکے، اور وہ اپنے لیے اس پر راضی نہیں ہوتے کہ اللہ عز و جل نے جو اس پر فرض کیا ہے اس سے جہالت کے ساتھ کرے، بلکہ وہ علم اور فقہ کو ہر بھلائی کے لیے اپنے دلیل بنا لیتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہے تو چھوٹی سی آیت کا مفہوم، لیکن اس سورہ صاد کی ہے، تو اس میں جو بیان کیا جا رہا ہے کس بات پہ روشنی دی جا رہی، اس میں کہ قرآن میں غور کرنا اور اپنے نفس کو ادب سکھانا، مطلب اپنے نفس کو ادب سکھانا ان سینس مطلب اپنے آپ کو ایک معنی میں آرگنائز کرنا ہے۔ دیکھیے بعض وقت نا نفس میں کیا آتا، لالچ آتا یا کوئی کوتاہی آ سکتی، لیزینس آ سکتا، تو وہ اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے اور اس پہ راضی ہوتا کہ اللہ عز و جل نے جو اس پر فرض کیا، مطلب جو اللہ تعالیٰ ڈوز بولے نا کہ یہ کرو، جس کو امر کہتے امپیریٹو، تو اس پہ راضی ہو جانا ہے اینڈ اس کی جہالت کے ساتھ۔ اور اب سمجھے کہ سم ٹائمس وی آل لیک سم تھنگ اور دی ادر، تو اس پہ اوور کم کرنا ہے، کیونکہ ہم بھلائی کے طرف حریص ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر نا ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی کوتاہی اور کمی رہیں گی، لیکن یو شوڈ اسٹاپ دیٹ کوتاہی اینڈ کمی۔ یہاں پر وہ چیز بیان کی جا رہی ہے۔ قرآن پڑھنے کے ادب بطنی ادب، مطلب یہاں پر بتایا جا رہا ہے قرآن کے ساتھ مطلب ایمان لانا، پھر اس کے ساتھ عمل صالح جیسا ہے ویسی ہی قرآن جب پڑھتے، دیکھیے اس بیفور گوئنگ فردر لیٹ می ایکسپلین یو دس تھنگ۔ کسی کو نان مسلم کو ایک قرآن دیے، دیٹ از اے ٹرانسلیشن والا قرآن، کوئی بھی جو لینگویج وہ سمجھتا ہے، تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا، وہ قرآن پڑھنا شروع کرتا۔ فار ایگزامپل کوئی ٹرانسلیشن والا انگلش والا قرآن ہے، دین اس کے بعد اس کا اسٹیپ 2 کیا رہتا، وہ کہتا کہ نہیں یہ کتاب سچی ہے، میں ایمان لانا چاہ رہا ہوں۔ تو دس از فار دا ایمان، ایمان کے لیے یہ قرآن آئی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ خالی ایک کتاب ہے جس میں قصے کہانیاں ہیں، جس میں پروفٹس کے بارے میں ہیں اور اللہ رسول کے باتیں ہیں اور کائنات کے بارے میں ہیں۔ آیتیں 2 طرح کے ہیں، شرعی اور کونی۔ That's not it. You have to understand and implement, and before that you should have the ایمان۔ ایمان کا آپ کے اندر مسٹ ہے،
like how we learn in whole Quran ایمان کے ساتھ عمل صالح. So that is the thing mentioned over here. ایمان کے ساتھ عمل صالح کرنا ہے. ویسی قرآن پڑھنے کے لیے آپ کو ایمان. But this is talking about which Quran? This is Arabic Quran. قرآن کہیں میں آیا؟ عربک میں آیا. تو جو بھی نان مسلم ہیں جب ایمان لا لیتے تو پھر وہ لوگ فرسٹ تھنگ کیا کرتے؟ لرن کرتے قرآن. الف با تا سے لے کے پھر ہر چیز لرن کر کے وہ اتنا ایکسل کرتے ہیں کہ بورن مسلم سے زیادہ کنورٹ جو مسلم ہیں انہوں اچھے سے سیکھتے. یہ تو ہم کر رہے تھے قرآن مجید کے فضائل و آداب. اور ایک کتاب ہے میرا جینا میرا مرنا. یہ کتاب میں میں آپ کو PDF کا پیج بھی بتا دوں گی. اس میں PDF کا پیج ہے 173 عذاب اور آگ کی خبر. اب یہاں پر کس کی بات چل رہی ہے؟ جس کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نے بیڈ نیوز دی. مطلب اللہ ان سے راضی اور خوش نہیں ہے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نافرمان. اللہ کی ڈس اوبیڈینس کریں ان لوگ. اللہ کے نافرمانوں کو موت سے پہلے نہ نیک عمل کی مہلت ملتی ہے اور نہ ہی توبہ کی توفیق، بلکہ انہیں آگ اور عذاب کی خبر دی جاتی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون. جب جو ریچرڈ پرسن ہے، جو عمل نہیں کیا، جو نافرمانی کیا، تو یہاں پر دیکھیے اس کو مہلت یہ نہیں مل رہی. مطلب ایون دو ہی گیٹس دا ٹائم بٹ ہی از ناٹ ڈوئنگ دا نیک عمل. ٹھیک ہے. اور پھر سیکنڈ تھنگ کیا ہے؟ نیک عمل نہیں کیا اور اس کو یہ بھی توفیق نہیں ہوئی توبہ کرنے کی. دیکھیے دو بھی بہت ہی آئی اوپننگ چیزیں ہیں. اور بلکہ اس کے لیے کیا ہے؟ آگ کا عذاب. مطلب اس کو نیوز کیا دی جا رہی ہے؟ آگ کے عذاب کی. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی تو کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے واپس بھیجو، I'll do the good and come back. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بولتے نہیں، یہ ایک بات ہے جو تو کہہ رہا ہے، you don't mean it, even though if I give you second chance you are not going to do it. And we have already seen that in other book also. The same مفہوم is here. دیکھیے اس میں جو آیتیں ہیں اور مفہوم ہیں، جو خبر کے 3 سوال ہیں نا، اس میں already ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھ چکے ہیں. تو you must be feeling کہ ہاں اس میں یہ چیز اچھی بات ہے. But you know here we are going with the tasalsul. That's the continuity. So we are not going to skip anything because you know جو ایک کنٹینیوٹی ہے پھر وہ آپ کو سمجھ میں مشکل ہو جائیں گی. آیت نمبر سورۃ الفتح کی آیت نمبر 13 ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو ہم نے بھی ایسے کافروں کے لیے دہکتی آگ تیار رکھی ہے. اب جو لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے؟ دہکتی آگ ہے. وَمَن لَمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. This is like a blazing fire. آپ سوچئے fire itself is so bad لیکن this is like a burning fire. اور پھر ان کی جو موت بھی آ رہی کتنی زیادہ وہ ہے. بے شک جن لوگوں نے مسلمان مردوں عورت، مطلب یہاں پر آگے یہ بھی بتایا جا رہا ہے they were like people جو دوسروں کو تکلیف بھی دے رہے ہیں whether they are مسلم women اور مسلم men. تو ان کے لیے بھی کیا ہے؟ عذاب جہنم ہے. وَلَهُمْ عذاب الحریق ہے، ان کے لیے بھی بلیزنگ فائر ہے. پھر آگے فرمایا جاتا ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 93 ہے، اور کاش اگر تم موت کی سختیوں میں مبتلا ظالم لوگوں کو دیکھتے تو کیا ہے ان کو سختی، اور ان کے جو فرشتے آتے ان کے اوپر کس طرح تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ بیکاز اب یہ فرشتے ان کی جان نکال رہے ہیں. سو دس ول بی اے ڈیفیکلٹ پارٹ. یہ ان کی سزا یہیں سے شروع ہو گئی، اور ان کی جب جان نکال رہے ہیں ان کو عذاب خون ہو رہا. یہ خون کیا ہے؟ دس از لائک اے ہیوملیٹنگ پنشمنٹ. اور ان کو ہیوملیٹنگ پنشمنٹ کیوں ہو رہی؟ دس از ہیوملیٹنگ مطلب کسی کا مذاق اڑانا، کسی کے ساتھ عیب چینی کرنا. تو دنیا میں رسول آئے، پروفٹس آئے،
انبیاء اکرام کا کیا کرے؟ جو لوگ بلیورس نہیں ہیں، جو ڈس بلیورس ہیں، واٹ دے ڈو، ان لوگ مذاق اڑاتے ہیں. تو آج ان کا کیا ہو رہا؟ عذاب خون ہو رہا، ان کے ساتھ بھی عذاب مل رہا ان کو. اور ہیوملیٹنگ پنشمنٹ، دیکھیے ایک ہوتی پنشمنٹ، آپ کوئی چیز سے بھی گو تھرو کرتے تو آپ کو اتنا فیل بیڈ نہیں ہوتا جتنا کہ لوگوں کے سامنے رسوا ہونا. اور ہم یہ دعا کرتے نا، اللہم حاسبنی حسابا یسیر، اور یہ بھی کہتے ساتھ اللہ تعالیٰ اس دن مجھے جیسا یہاں پر میرے عیب چھپائے ہوئے ہیں، مجھے شرمندہ نہیں کیے، وہاں پر بھی مجھے شرمندگی سے بچاؤ. وی سے دس رائٹ. تو وہاں پر اگر سمجھیے کہ ہیوملیٹنگ پنشمنٹ ہو رہی، سب کے سامنے رسوائی ہو رہی، دیٹ سو بیڈ. تو یہاں پر وہی بات بیان کی جا رہی ہے. اور پھر جب فرشتے آ رہے ہیں، اس میں ہم آلریڈی 2 ڈفرینٹ آیتیں دیکھے تھے جس میں ایک ہی مفہوم تھا. وہ کیا تھا؟ جب فرشتے آ کے ان کی جان نکال رہے تو کیا کرے تھے؟ ان کے فیسز پہ ان کو مار رہے تھے اور ان کے پیٹھوں پہ مار رہے تھے، اور کیا کہہ رہے تھے کہ تم عذاب کا مزہ چکھو. تو یہاں پر جب ان کو عذاب کا مزہ چکھو کہہ رہے تھے، کیوں؟ کیونکہ ان لوگ ظلم کیے. ظلم کیا تھا؟ شرک تھا. شرک کیا ہے؟ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے. اللہ کو ایک ماننا کیا ہے؟ اسلامک مونیتھزم ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ کہہ رہے کہ نہیں اللہ ایک ہے، فلاں کو بھی مانتے فلاں کو بھی مانتے، تو وہ کیا ہے؟ شرک ہو گیا. تو شرک کیا ہے؟ ظلم عظیم ہے. اس وجہ سے ہوا کیونکہ یہاں پر 2 آیتیں ہیں، ایک انفال کی آیت ہے 50 and 51 سیم مفہوم ہے، اینڈ دوسری سورۃ المحمد کی آیت نمبر 27 ہے، اس میں بھی اسی طرح سے بیان کیا گیا ہے. اب یہاں پر آگے بھی کچھ آیت ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے، جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے لگے تو اس وقت وہ مطلب اب جو فرشتے آئے ان لوگ آبویسلی یہ جانا نہیں چاہ رہے تھے. تو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جب فرشتے بھیجتے اور جس طرح سختی سے ان کی روح نکالی جاتی، یہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 28 اور 29 ہے. اور اسی طرح سے مفہوم ہم دیکھتے سورہ نازیات میں بھی بتایا جاتا کہ جب سختی سے بھی روح نکالتے تو کیسی سختی سے نکالتے، جیسا آپ کبھی کانٹے میں سے کوئی کپڑا کھینچے تو کیسا ہوتا؟ پورا کپڑا پھٹ جاتا، اسی طرح سے. تو آپ سمجھئے کہ کتنی سختی ہے. تو یہ ان لوگ برے کام کرے اور بلیورز نے تھے، اور اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اب ان کو کیا کر رہے ہیں؟ پنشمنٹ دے رہے ہیں. اینڈ یہاں پر یہ بھی مینشن کیا گیا ہے کہ ان اللہ علیم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بما کنتم تعملون. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ جو بھی سو کرے نا، بہت غلط کام کرے، ظلم کرے، اب تم کو اس کی پنشمنٹ مل رہی. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ، اب یہ ہوتا کہ دیکھیے کبھی کوئی چیز کی تکلیف ہوتی تو ٹیمپرری تکلیف رہتی، تو سوچتے کہ اچھا اب یہ گرمی کا موسم ہے، یہ ٹائم تھوڑا گزر جائیں گا، گرمی کا موسم چلے جائیں گا، پھر ٹیمپریچر ٹھیک ہو جائیں گا، جسٹ فیو ڈیز اور فیو منتھس، isn't it؟ یہاں پر کیا بول رہے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ؟ نہیں، خالدین فیہا، یہ ہمیشہ کے لیے ہے، اٹس ناٹ ٹیمپرری، یہ تمہارے لیے پرماننٹ ہو گیا. اور کیوں ہوا یہ ان کے لیے پرماننٹ؟ فادخلوا الباب الجہنم، بول رہے کہ تم کو اب جہنم میں رہنا ہے، یہ تمہارا پرماننٹ ریزیڈنٹ ہے. کیونکہ ریزن کیا ہے؟ مثوى المتکبرین، کیونکہ انہوں تکبر کرتے تھے. کیا تکبر تھا؟ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے، پروفٹ میں بلیو نہیں کرتے تھے، اور وہ تکبر کرتے تھے. جیسا کہ فرعون، حامان ہیں، ان لوگ بھی کیا تھے؟ صرف تکبر کا شکار تھے. تو جو لوگ اسی طرح کی سوچ رکھتے تو ان کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ اسی طرح ہوگا. کیونکہ ہم دوسرے آیتوں کا بھی مفہوم دیکھتے، لٹرلی سورۃ الزمر کے آیتوں میں لاسٹ والے آیتیں ہیں جس میں آتا ہے کہ کس طرح زمر جو گروپ ہے ڈریگ کیا جائیں گا، جو غلط لوگ غلط چیزوں میں ہاں ملا ہے، انہی طرح کی سوچ رکھے اور ڈس بلیورز تھے، تو وہ جہنم میں ہانکے جائیں گے. اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ہانکے جانا. کبھی آپ اینیملس کو دیکھے کہ زور سے ان کو کس طرح رسی کھینچی جاتی، ہانکے جانا، اٹس لٹرلی دیٹ وے. مطلب کوئی انسان ولنگلی جانا نہیں چاہ رہا، لیکن اس کو ڈریگ کر کے لے کے جایا جا رہا، اور وہ اب ایک کے بعد ایک بلیزنگ فائر ہے.
اب سمجھیے کہ ایک ہیٹ کی ٹینڈنسی ہے، ایک اس کی ٹینڈنسی انکریز ہوتے جا رہی ہے. اب مرنے والا اگر برا آدمی ہو تو روح قبض کرنے والے فرشتے اس سے کہتے ہیں اے خبیث روح نکل اس جسم سے جو خبیث جسم میں تھی، نکل اس جسم سے، اور اس کو ہیوملیٹ کرتے اور بشارت ہوتی. اب دیکھیے دس از لائک بشارت تو خوشخبری کے لیے بولتے نا، بٹ دس از لائک اللہ از ویری اینگری اینڈ اپسیٹ ود دس پیپل، کیونکہ وہ ایک تنبیہ کے طور پہ بول رہے. تو کہتے ہیں کہ تمہارے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، دس لائک بوائلنگ ہاٹ واٹر، اور پیپ اور ایسے دوسرے عذاب. آپ سوچئے جو وونس ہے، کبھی وونس میں سے آپ دیکھیں کیسا پانی نکلتا، وی فیل ویری بیڈ ازنٹ اٹ. سم ٹائمس یہ ہوتا، آپ غور کرے ہوں گے کہ جب وونس سے پانی نکل رہا یا پیپ نکل رہا، جو پس بولتے ہیں نا، خون نکلتا، تو ایون ہم اپنے آپ کی باڈی کو ٹچ کرنے کے لیے وی فیل بیڈ. تو آپ سوچئے کہ وہ چیز اگر پیش کی جا رہی ٹو ہیو اٹ، ٹو کنزیوم، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، isn't it bad? But why اللہ سبحان اللہ، اللہ تو غفور الرحیم ہے، because they deserve that punishment. کیونکہ وہ ان لوگ اتنے خراب عمل کرے، اس وجہ سے ان لوگ خود جہنم بائی کرے. کیونکہ مرنے والا، یہاں پر حدیث کا مفہوم کیا ہے، ابن ماجہ کی ہے کہ مرنے والا اگر برا ہو، یہ بدبخت انسان کی بات ہو رہی، روح قبض کرنے والے وہ کس طرح ڈانٹ کے روح نکال رہے، بول رہے کہ خبیث روح نکل جا، اور کیا کہہ رہے، خبیث پرسن ہے یہ، اور رسوا کر رہے ہیں. اور آن ٹاپ آف دیٹ کہا جا رہا کہ کھولتا ہوا پانی دیکھیے، تھوڑا سا بھی اگر گرم چائے بھی غلطی سے ہاتھ پہ گر جاتی نا تو بلسٹر آؤٹ ہو جاتا، اسکن آؤٹ ہو جاتا، اور وہ پھر نشان بھی نہیں جاتا. تو یہ دس از لائک بوائلنگ ہاٹ واٹر، کمپلیٹلی اسکن آؤٹ ہو جاتا. اور پیپ سوچئے کتنا فلدی دکھتا نا، ہم اگر دیکھ لیے تو بھی کھانا بھی نہیں کھا سکتے. اور یہ فرشتے روح نکالے تک مسلسل ہی یہی چلتے رہتا ہے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. اب کافر کی روح کو آسمان پر استقبال، ڈونٹ تھنک استقبال دس ورڈ از یوز فار دا ویلکم. اگین آئی ٹیل یو کہ جیسے ابھی بتایا گیا تھا نا کہ بشارت، بیکاز اللہ واز ویری اینگری اینڈ اپسیٹ، سو دیٹس دا وے اٹ واز ایکسپریسڈ ان دیٹ مینر. سو ہیئر آلسو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جو کافر ہے اس کی روح کو کیا ہے، ایک معنی میں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ از سیئنگ دس از دا بیڈ ریزلٹ یو گونا ہیو. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کافر آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے غمزدہ اور مغضوب روح. مطلب اب یہاں پر ایک پرسن سمجھو کہ سیڈنس، گریف، سورو ہے اس کے اندر، اینڈ آلسو مغضوب از فرام غضب، اینگری آلسو. جسٹ سوچئے ان کے اندر سورو بھی ہے، گریف بھی ہے، سیڈنس بھی ہے، اینڈ آلسو مغضوب بھی ہے، ویری اینگری. تو نکل جا، اور نکل اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کی طرف. مطلب یہاں پر بتایا جا رہا دے آر انفارم، دیکھو اللہ سبحان اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہے. کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بدبو آتی ہے جتنی کسی مردہ سے آتی ہے. اب دیکھیے کبھی آپ کوئی لیب میں گئے جہاں پر ڈیڈ باڈیز رہتے تو کیسی گندی اسمیل آتی، یا کوئی اینیمل بھی ڈیڈ ہو گیا تو کیسی گندی اسمیل آتی. تو یہ جو حدیث کے راوی ہے، کون ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں، تو وہ فرماتے کہ اتنی خراب اسمیل آتی. when Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was saying that he was putting the کپڑا ناک پہ، اتنی زیادہ گندی بدبو. اور بولتے کہ ان کے لیے فرشتے لے کر سجن کے طرف جاتے ہیں. متفقین میں اس یہ ذکر آ چکا. اور زمین کے دروازے کا محافظ فرشتہ کہتا ہے کہ یہ کتنی گندی اسمیل ہے، جیسے کہ فرشتے مطلب اگلی زمین کے دروازے پر پہنچتا. مطلب ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، جب اسکائی کے لیول میں بھی ان کو ویلکم نہیں کیا جا رہا، ان لوگ سینڈ بیک جب کر دیا جاتا تو تب بھی ان کو
کہا جا رہا کہ کتنی گندی اسمیل آ رہی، اور بول رہے کہ ان کو یہاں سے لے کے جاؤ، یہاں تک کہ عذاب کے فرشتے اس کافر کی روح کے مسکین سجن میں لے جاتے ہیں. بول رہے کہ نہیں، اب اس کو جو ہے اس کی روح سجن میں ڈال دو، کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ول سے کہ ناؤ سینڈ اٹ بیک ٹو دا ارتھ. دیکھیے ہم جو دیکھے تھے نا رائچیس پرسن کا، تو پاک روح ہے پاک جسم میں، ویسی ہی یہ بدبخت ہے تو یہ سجن میں. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر فار جوائننگ اس. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. انشاءاللہ پھر ہم فرائیڈے